مرتبہ میں آج مفتی حنیف قریشی کی موجودگی سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں۔ مفتی صاحب، تاریخ کا مطالعہ کرنے سے یہ بات تو واضح ہوتی ہے، اللہ نے کوئی خاص ملکہ عطا فرمایا ہے آپ کو، یعنی ہر لحاظ سے میں کہوں، خاندان فضیلتوں میں سب سے اعلیٰ، پھر رشتہ رسول سے، پھر اطاعت میں، یعنی کہ جناب خدیجہ الکبریٰ کے زمانے میں بھی آپ ہی جو نماز پڑھ رہے ہیں ساتھ میں کھڑے ہو کے، اور آپ ہی کو یہ شہادت حاصل ہے کہ غسل اور کفن کر رہے ہیں، یہ امتیاز نہیں ہے حضور والا کا؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ہمارا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات میں چنی ہوئی ہستی ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اور یہ ساری کائنات جو اللہ نے ڈیزائن کی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کے پیچھے محبت کار فرمائے۔ رسول خدا کی امت بے مثال امت ہے، نبی کے صحابہ بے مثال صحابہ ہیں، اور جس وقت ہم تورات، زبور، انجیل کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کے تذکار ہیں، آل بیت کے ذکر ہیں، تو یہاں سے یہ سمجھ آتی ہے کہ حضور بھی مقصودی ہستی ہیں، اور آپ کی ذات کے ساتھ جو ریلیٹڈ لوگ ہیں وہ بھی مقصودی ہستی ہیں۔ سبحان اللہ۔ انہی مقصودی ہستیوں میں کچھ رشتے ہوتے ہیں جو حادثاتی طور پر جڑ جاتے ہیں، لیکن جن کو عرشوں پہ جن کا نام لکھوایا جائے، جن کے تذکرے پچھلی کتابوں کے اندر کیے جائیں، اور حضور کی ذات کے ساتھ جن کو ایسا تعلق ان کا رکھ دیا جائے کہ ان کی آنکھ کھلے تو رسول کا چہرہ ہو، سبحان اللہ۔ اور رسول کی آنکھ بند ہو تو ان کی ہائے گود ہائے ہو، ہائے ہائے، کیا بات تو ہے! یہ معمولی ہستیاں واہ نہیں واہ۔ ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ کی وہ ہستی ہے کہ آپ کی محبت تمام امت مسلمہ کے ہر فرد پر، اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ سیدنا ابو بکر صدیق سے لے کر قیامت تک آنے والے ہر مومن پر ان کے پیار کو فرض کر دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ گویا یہ محبوب المومنین والمسلمین ہے۔ واہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ محبوب خدا بھی ہیں اور محبوب مصطفیٰ بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ حدیث ہمارے سننے والے سن چکے ہیں۔ اصل میں یہاں ہم نے سوچنا یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان ساری رات جیسے بیان کیا گیا وہ کیوں اس تڑپ میں رہے کہ یار یہ جھنڈا ہمیں ملے، اور حضرت عمر سے تو منقول جملے ہیں کہ ساری زندگی کبھی کسی قیادت کا، کسی عہدے کا مجھے شوق نہیں ہوا سوائے اس دن کہ کاش آج جھنڈا مجھے مل جائے۔ اور جب حضور جھنڈا دینے لگے تھے بز میں تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم، صحیح حدیث کے اندر ہے کہ ہم گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کر اپنا چہرہ دکھا رہے ہیں، پنجوں کے بل بھی کھڑے ہو کے دکھا رہے کہ ہیں ہمیں حضور کی ہم پر نگاہ کرم پڑے، لیکن حضور کا انتخاب اس کے لیے ہوا جو وہاں تھا ہی نہیں۔ ہائے 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 ہائے، واہ۔ اب وجہ کیا ہے؟ میں یہاں ایک اپنے سننے والوں کو اس کی وجہ بتانا چاہتا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ اعلان ہوا تھا محبت کا، اور کائنات کا سب سے بڑا رتبہ جو ہے وہ درجہ احبیت کا ہے۔ بے شک ایسے ہی ہے۔ تو یہاں آج اناؤنسمنٹ ہونے والی تھی کہ درجہ احبیت پر کون براجمان ہے، واہ، رسول خدا کا محبوب کون ہے اور اللہ کا محبوب کون ہے۔ صحیح ہے۔ تو وہ ساری دنیا نے دیکھا کہ رسول خدا نے وہ جھنڈا حضرت مولا علی کے ہاتھ میں دی۔ صحیح ہے۔ یہاں پر تھوڑا سا ہم آگے بڑھتے ہیں۔ امام طبرانی اور دیگر کئی بزرگوں نے روایات لکھی ہیں کہ جب مولا علی جھنڈا لے کر گئے تو جب آپ نے اس لکڑی کو گاڑا اس پتھر کے اندر، تو اوپر سے بندے نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو آپ نے جب اپنا تعارف کروایا تو اس نے اوپر سے آواز لگائی، یا اہل الیہود قد غلبتم قد غلبتم، او یہودیو تم مغلوب ہو گئے ہو، مغلوب ہو گئے ہو۔ اس کو لکھ کر امام زرقانی اور دیگر لوگ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ کہ ان کی کتابوں میں یہ مذکور تھا کہ اس جگہ پر اگر کوئی قبضہ کرے گا یا جس کے ہاتھ سے فتح ہوگی تو وہ علی المرتضیٰ ہوں گے۔ حضرت مولا کائنات کی ذات اس قدر، آپ کی ذات جسے کہتے ہیں کہ مناقب اور فضائل کا مرقع ہے اور مجموعہ ہے، کہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے مروی ہے کہ جتنی شان مولا علی کی رسول خدا نے بیان کی ہیں اتنی کسی کی بھی بیان نہیں کی، کسی کی بھی نہیں، اور وہاں پر لفظ موجود ہیں کسی صحابی کی بیان نہیں ہوئی۔ اللہ اور حضرت علی کی جسے کہتے ہیں نا کہ ڈبل شان ہے، ایک تو ڈبل شان ہے، ذوالفقار، ذوالجلال، سبحان اللہ۔ ایک تو آپ اس صحابہ کی لسٹ میں، اور صحابہ کی لسٹ میں خلیفہ راشد چوتھے خلیفہ، اور دوسری طرف آپ اہل بیت کی لسٹ میں، اور اہل بیت میں پہلے نمبر پہ۔ تو ہم اکثر کہا کرتے ہیں کہ چوتھے نمبر والے علی کو جب بیان کرتے ہو تو اس پہلے نمبر والے علی کو بھی بیان کیا، یعنی یہ دونوں چیزیں بیان کرو۔ اور پھر
نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جس ہستی کے ساتھ، میں کہتا ہوں کہ یہ جسے کہتے ہیں نا کہ اختتام محبت کیا ہوتا ہے. ہاں میرے نبی نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمائی یہ میری آنکھ کی طرح ہے. حضرت عمر کے بارے میں فرمائی یہ میرے کان کی طرح ہے. قربان میرے رسول کی ہر زبان سے نکلے ہوئے ہر لفظ پر. بے شک. لیکن یہ بھی تو ہم دیکھیں کہ امام نسائی یہ روایت لے کر آئے ہیں کہ رسول خدا سرور انبیاء نے حضرت علی کو اپنی جان کہا. جان. اللہ اکبر. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں، ہم تو ان جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں کہ جی حضرت علی کعبے میں آئے، ولادت ہوئی یا نہیں ہوئی. اور بھائی اگر وہ کعبے میں نہیں بھی آئے نا، وہ پھر بھی علی ہیں. علی ہیں. لیکن جب رب نے کعبے میں پیدا کر دیا، پرابلم کیا ہے بھائی؟ بات یہ ہے کہ اگر مسجد اللہ کا گھر ہے اور یہ جرت ہوتی ہے کہ بندہ کہے کہ کعبے کے اندر جناب بت رکھے ہوئے تھے لہذا اللہ وہاں نہیں بلا رہا تھا. بھائی بات یہ کہ ایک مسجد ہے جسے میں اور آپ کہہ دیں یہ مسجد بنا کر کہہ دیں یہ مسجد ہے. اب اگر کوئی آدمی اس مسجد کے اندر کوئی نامناسب چیز لا کر رکھ دے تو کیا مسجد کی عظمت ختم ہو جائے گی؟ کیا وہ مسجد کا جو پروٹوکول ہے، وہ جو مسجد کا تقدس ہے، وہ ختم ہو جائے گا؟ تو بھائی کعبہ ہے، ابراہیم علیہ السلام تعمیر کر رہے ہیں، اس سے پہلے آدم علیہ السلام کے دور سے وہ اس کا طواف کر رہے ہیں، ملائکہ طواف کر رہے ہیں، انبیاء طواف کر رہے ہیں. تو یہ مقدس جگہ ہے اور رسول خدا سرور انبیاء تعمیر کروانے والوں میں شامل ہیں. تو اب حجر اسود حضور رکھ رہے ہیں. تو اب اگر یہ کسی کے دل میں یہ ہے کہ وہی روایات کو نہیں مانتا تو نہ مانے، لیکن یہ کہنا کہ جی وہ کعبے کی عظمت ختم ہو گئی، میں سمجھتا ہوں یہ ٹھیک نہیں ہے. اس پہ تاریخی روایات ہیں اور ایک تاریخی چیز ہے، اس سے کسی حلال اور حرام یا ایمان اور کفر کا ثبوت نہیں ہے کہ آپ کہیں جی صحیح سند سے لے کر آؤ. باقی فضائل صحابہ کے اندر جب آپ بدر کی جنگ بیان کرتے ہیں، احد اور خیبر کے تذکرے کرتے ہیں، وہاں کہتے ہیں ابن کثیر نے لکھ دیا، وہاں کہتے ہیں البدایہ والنہایہ میں آ گیا، ابن خلدون میں آ گیا، طبری میں آ گیا، وہاں تو تاریخی چیزیں خصائص کبریٰ میں آ گیا. ارے بھائی وہاں تاریخی چیزیں جو ہے نا مانتے ہو، اور یہاں حدیث کی کتابوں میں جس چیز کا تذکرہ ہے، امام حاکم کہتے ہیں کہ یہ تواتر اخبار سے ثابت ہے کہ علی کعبۃ اللہ میں پیدا ہوئے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، اور اس سے پیچھے آپ جائیں تو یہ میں پہلے بھی کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، 100 سے زیادہ کتابوں کے اندر موجود ہے. تو اگر کوئی نہیں مانتا وہ نہ مانے، لیکن سوال یہ کہ فضیلت علی ماننے میں حرج کیا ہے؟ بہرحال علی ہیں، اخی رسول ہیں، محبت ان کی ہر شخص پر فرض ہے. اور ہم یہ کہتے ہیں وہ جنت کے والی ہیں، جنت کے وارث ہیں. ہمارے پاس روایات ایسی موجود ہیں، رسول خدا نے فرمایا، حضرت ابوبکر صدیق سے مروی ہے کہ جنت میں اللہ تعالیٰ جانے کی اجازت اسی کو دے گا جس کا علی رضامندی ظاہر کرے گا اور علی جس کو اجازت دے گا. اور پھر مولا کائنات مولا علی پاک کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، آپ کی ذات وہ ہے. میں اس آخری چونکہ وقت کا مجھے احساس ہے، میں اس چیز کو سامنے رکھ کر بات کر رہا ہوں کہ علی المرتضیٰ وہ ہیں کہ جن کا بغض حرام ہے اور جن کا بغض کفر ہے. اللہ اکبر. اور کیا رہ گیا باقی؟ جن کا بغض کفر ہے اور جن کی محبت عین ایمان ہے، عین عبادت. اور اللہ کے رسول کی صحیح حدیثیں موجود ہیں. وقت نہیں ہوگا لیکن میں صرف اشارے سے عرض کر رہا ہوں کہ صحابی رسول ایک جنگ کی وجہ سے کسی معاملے پر حضرت علی پر اعتراض کرتے ہیں، اور وہاں آپس میں یہ طے ہوتا ہے کہ ہم نے جا کر حضور کی بارگاہ میں شکایت کرنی. بڑا مشہور واقعہ ہے غزوے کا. اور آ کر شکایت کرتے ہیں، ایک شکایت کرتے ہیں رسول خدا چہرہ پھیر لیتے ہیں، دوسرا شکایت کرتے ہیں آپ چہرہ پھیر لیتے ہیں، تیسرا شکایت کرتے ہیں آپ چہرہ پھیر لیتے ہیں، چوتھا شکایت کرتا ہے رسول خدا فرماتے ہیں ما تریدون من علی، ما تریدون من علی. یہ کسی مولوی کی بات نہیں ہے، یہ رسول اللہ کے صحابہ ہیں، وہ عظمت والے صحابہ کہ جن کے گھوڑوں کی قدموں سے لگنے والی گرد راہ کی قسمیں قرآن کھاتا ہے، وہ شکایت لگا رہے ہیں. اور میں اکثر سوال کیا کرتا ہوں کہ انہوں نے کچھ دیکھا تھا علی میں، یہ الزام لگانا چاہ رہے تھے. وہ بھائی صحابہ ہیں وہ، تو کسی وجہ سے جو انہوں نے نامناسب سمجھی انہوں نے شکایت کی، اور رسول اللہ فرماتے ہیں ما تریدون من علی. باقی ہر جگہ قانون ہے، حضور کی حیثیت نبوت کی بھی ہے اور حاکم وقت کی بھی ہے. اور حاکم اور قاضی کے دربار میں دو گواہ آ کر کسی بندے کے حوالے سے مقدمہ دائر کر کے دو گواہ گواہی دیں، حاکم کا کام ہے وہاں پر وہ فیصلہ کرے. رسول خدا فیصلہ نہیں کر رہے ہیں، علی کو بھی نہیں بلا رہے ہیں علی تو نے کیا کیا کہ یہ 4 بندے تیرے بارے میں گواہی دے رہے، بلکہ رسول خدا فرماتے ہیں تم علی سے کیا چاہتے ہو، تم بلایا ہی نہیں ہے. بھائی اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے
کیونکہ رسول خدا کا اپنا فرمان تھا. حضور ظاہر امت کو بتا کے گئے کہ دنیا حق کے پیچھے چلتی ہے, الحق کو ہے سدار علی, حق علی کے پیچھے چلتا ہے. حق علی کے ساتھ, جس علی کے ساتھ حق کھڑا ہے وہ علی خطاؤں پر, وہ علی گناہوں پر, وہ علی کسی غلطی پر کیسے ہو سکتا ہے؟